اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ جو وقت وہ علم کے لیے نکال رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشغولیت سے انسان کے رزق میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو انسان کو ایسے بے بنیاد خدشات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا ہے، تو اس فکر کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی لگن کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر اختیار کرنے والوں کی فضیلت میں بیان فرمائی، وَكَانَ عِلْمُهُ مُبَارَكًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس علم کو مبارک کر دیتا ہے، یعنی یہ علم اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور جہاں جہاں وہ اپنے اس علم کے ساتھ جاتا ہے یہ برکتیں اس کے ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اس کی برکتوں سے ہر وہ شخص جو اس سے منسلک ہوتا ہے وہ اس علم کی وجہ سے مبارک ہوتا چلا جاتا ہے۔